बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर मामला बहुत बढ़ गया सर। एयरफोर्स वन, वजीर आजम पाकिस्तान का जहाज जो पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसके अंदर एक खातून बैठी जिसको कोई ओन नहीं कर रहा जी, शमा जुनेजो। मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। तस्वीरें निकल आई हैं जी, वजीर आजम साहब के साथ तस्वीरें निकल आई है, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ तस्वीरें निकल आई है, और क्या क्या निकला, लेकिन कोई ओन नहीं कर रहा। ये वो खातून है इनको तुर्रा हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुबान चलाने का। और वो जो फल्दी फिल्दी गंदी लैंग्वेज, वो तो अपनी जगह पर है ही है ना। लेकिन सर यह मामला बहुत ही बड़ा बढ़ गया है। एक तो असद कैसर साहब ने जवाब मांगा, दूसरा रात को फिर ख्वाजा आसिफ साहब, और सुबह फॉरेन मिनिस्ट्री ने कमाल कर दिया है। और वो खातून खुद क्या कह रही हैं वो भी नहायत ही हैरान कुन है। मैं आगे चल के इसकी तफसील से बता भी दूंगा। पेशावर जलसा सर, आज इस पूरे सिस्टम को, ताकतवरों को, पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई का वर्कर, सपोर्टर एक सख्त पैगाम देने के मुकम्मल तौर पर इरादे पे है। जो मनाजिर मैं देख रहा हूं सर, मैं वाकई निकल आया पाकिस्तान। क्योंकि इसके बाद वो कहते हैं ना, वो मिशन नूर के बाद अब इसके बाद कोई चांस नहीं। क्योंकि इस बार केपीके की क्यादत नहीं, इस बार पूरे पाकिस्तान से कॉल दी गई है। और जो चीजें हैं वो तो मैं आपके सामने, जस्टिस जहांगीरी बेगुनाह करार पाए सर, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है। जी हाँ, सिस्टम के गले में फांस की तरह अटके हुए जस्टिस जहांगीरी साहब, वो क्लियर हुए। चीजें बहुत अहम है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। सबसे पहले वो पंजाबी में कहते हैं ना, अपना मारेगा तो छामे तो सुटेगा। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये हाल हुआ। इनको आदत है अपना अंपायर खड़ा करके बात करने की, अपने फील्डर खड़ा करने की बात है, अपना कमेंटेटर खड़ा करने की, अपना मैच रेफरी खड़ा करने की बात। रात को मेहदी हसन के सामने फंस गए। और सर जो रात भर से लत्ते लिए जा रहे हैं, मैं जरा, मेरे तो आपको जितनी तो मैंने सुबह 6 बजे के वीलॉग में आपको बता दिया। अब मैं जरा एक दो और को कोट करूं, मुझे अच्छा लग रहा है। उमर चीमा साहब क्या कहते हैं, उन्हें पंजाबी में कहते हैं अपना मारेगा तो थामे छुटेगा। ख्वाजा साहब को चाहिए तो इंटरव्यू देने का शौक पाकिस्तानी एंकर के साथ पूरा करें, जुबान भी अपनी और एंकर भी अपने। एक कहते हैं ख्वाजा साहब को मेहदी हसन को इंटरव्यू देने का मशवरा किसने दिया था, जब आपके निजाम पर ढेरों सवाल आते हैं। वाकई सर निजाम पर ढेरों सवाल आते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं, नैब आप देख लें, इलेक्शन कमीशन आप देख लें, सिस्टम हाइब्रिड आप देख लें, वजारतें तक इंडिपेंडेंट नहीं है। कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग, अफसरान, सरकारी अफसरान उसके अंदर इंडल्ज हैं। सेक्रेटरीज की हालतें देख के आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि किसकी वजारत है। तो सारे जब इतने ज्यादा फ्लॉज, इतने बड़े खप्पे हों आपके निज़ाम के अंदर, तो आप मेहदी हसन जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को आप इंटरव्यू दें। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब से जो इस्तीफे का मुतालबा करें, नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी बोला है मेरा लास्ट टेन्योर है। तो जितने भंड ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल मार रहे हैं ना, तो शायद वो यही है जी। फिर वो जो हुआ है, क्योंकि अपने तो फिर भी पता है ना भाई, रात को डाला आ जाएगा, वही अंदर ना कर दें, बच्चे ना पकड़ लें, कुछ ना हो जाए, कोई केस ही हो जाता है, बहुत कुछ नहीं होता। तो बहुत सी चीजें होती है ना सवाल पूछने पर। जी हाँ, वो यह वाला हाल हुआ हुआ। और हमारी वफाक की हालत देखें सर, हम पूरी दुनिया में आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भाई निज़ाम हमारा जो है ना, वो अरब दुनिया के अंदर, और भाई दुनिया हमसे हमारी तरफ देख रही है, समझ आ गई सब कुछ। हमारी हालत देखें, मैं कह रहा हूं 2 किलोमीटर के रेडियस में प्राइम मिनिस्टर हाउस के, फॉरेन मिनिस्ट्री की, दीगर एजेंसीज के इदारों के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हालत बताऊं क्या है। आज अदालत में रिपोर्ट जारी की गई है। जी हाँ, वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई कि रवां बरस सिर्फ इस्लामाबाद में मंशियात के 1314 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 1408 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 18 किलो चर्स, 3 किलो हेरोइन और 3.5 किलो आइस बरामद हुई है। ये वैसे ही आ जाती होगी उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो सिकंदर नहीं आया था क्लाजन लटकाता हुआ रेड जोन में, याद आया आपको। जी हाँ, ये उसी तरीके, जिस तरीके से वो आता है उसी तरीके से आया। उन्हें 22 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। फाकी पुलिस ने, डीएसपी लीगर साजिद चीमा ने 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 तक मंशियात के खिलाफ मुकदमा में राजा इनाम अमीन मिनहाज जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट तलब की थी जी। और 261 किलो चर्स मुलजमान से बरामद हुई है जी। वाह वाह वाह। 484 किलो हेरोइन, 6.5 किलो अफीम, ये इस्लामाबाद में है, सिर्फ इस्लामाबाद में है। 94 किलो आइस, कुकीन। ये वो सबसे बड़ी बात बताऊं सर, 22 मंशियात फरोश जो गिरफ्तार किए तालीमी इदारों के तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। और जिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के गिरदोनवा में मंशियात फरोशों की कार्रवाई की गई है, इनमें नमल यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे बरी इमाम सरकार के साथ। और आपने देखा होगा वहाँ
دائیں بائیں سارے فورن آفیسز اور یہ میں تو خیر کئی بار دیکھا ہوا ہے، اور 2 سے 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ سارا سینسٹیو ایریا ہے. اب دیکھیں کیسے پہنچ رہے ہیں، کہاں سے پہنچ رہے ہیں یہ دیکھ. اور پوری لسٹ ہے سر، میں اس لسٹ کی کچھ اور پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. مجھے زیادہ طور پہ ذرا اچھا لگے گا جب میں آپ کے سامنے پوری اس لسٹ کے ساتھ بات کروں گا نا. یہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے متعلق کیس میں 1 جنوری سے یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے جی، اور جس میں نمل یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، قائدم یونیورسٹی، ماڈل کالج نیو بلو ایریا، پاک تر اسکول یونیورسٹی، ماڈل کالج G7 H8 رپورٹ میں شامل ہے. اور ملزمان سے 261 کلو چرس اور 484 کلو ہیروئن. یہ حالت ہے سر. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہیں. اور سر یہ تو میں نے ایک رپورٹ کی بات کی ہے نا، جو میری ایج کے والدین ہیں ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے اس بات کا اس وقت انسٹیٹیوٹس میں کیا ہو رہا ہے. میرے حساب سے کسی نہ کسی نشے کی لت میں پاکستان کا 60-70% نوجوان لگ چکا ہوا ہے. کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کے بڑے ٹارگٹس میں سے یہ تھا کہ انہوں نے نشے کی عادت سے چھڑوانا ہے، اور یہ نشہ اسمگلنگ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ان کو فرصت ملے گی کریک ڈاؤن پہ یا PCB کو برباد کرنے میں، یا کرکٹ کو جس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے، تو تب جا کے اس پہ توجہ دی جائے گی. سر 70% میں ایویڈنس نہیں دے سکتا آپ کے ساتھ، میرے پاس بھرمار ہے ان بچوں کی جو میرے سے بات کرتے ہیں. یہ والی حالت ہے. المیہ دیکھیں ہمارے کیسے، یہ ہمارے المیہ. اچھا جی، آج میں ذرا پاکستان تحریک انصاف جو میسج دینے جا رہی ذرا وہ سن لیں سر. ہے بڑا کام، اور بڑا کام بھی سر اس طریقے سے ہے تو جو رپورٹ جاری ہوئی ہے نا سر، اس کے مطابق ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اتنے رچ ہیں سر. ان رچ میں کیا باجوڑ، اٹک، مالاکنڈ، ہنگو، پشاور، بڈگرام، میاں والی، بنیر، کرک، کمراٹ، ایسے قافلے ہیں سر، اتنی لمبی لمبی، کشمیر، اتنی لمبی لمبی لائن ہے. آج میرا خیال ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. آج نا بہت بڑا اعلان میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی. بہرحال پاکستان کے کرتا دھرتوں کو یہ پیغام ملے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کی کتنی بڑی تعداد موجود ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ شاید ان کے اسسٹنٹ 1 نمبر 2 نمبر ان کو کچھ اور بتاتے ہوں، یہ ویژوز جو ہے نا کچھ اور بتائیں گے. اس کو میڈیا کور نہیں کرے گا، ہم سوشل میڈیا میں آپ کو بتائیں گے، مین اسٹریم میڈیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف آج ایک بڑا پیغام دینے کے لیے جا رہی ہے. ہاں جی، اب میں جسٹس جہانگیری صاحب کی ذرا تھوڑی بے گناہی کے حوالے سے بتاؤں سر. جسٹس جہانگیری صاحب کا یہ ہوا سر، آپ کو پتا ان کی ڈگری وگری کے حوالے سے کراچی کی جو آئینی عدالت ہے اس نے فیصلہ دیا، اور پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جی ڈگری ہم معطل کرتے، منسوخ کرتے. بھائی جب تم نے جاری نہیں کی تو منسوخ کیسے کرتے ہو؟ اچھا، طارق بھائی نے نا انٹرویو لیا ان کے ایک دوست کا، اسحاق صاحب ہیں، ستی اسحاق صاحب. وہ کہتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیر کے خلاف کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے جو فیصلہ دیا وہ کبھی اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم نہیں رہے، جبکہ ان کے پرانے دوست ایڈوکیٹ ساتھی اسحاق کا کہنا ہے کہ وہ طارق جہانگیری کو 1985 سے جانتے ہیں. وہ اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم تھے اور انہوں نے امتحان دیا تھا اور پاس کیا تھا. جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلامی لاء کالج میں ریگولر اسٹوڈنٹ طلباء سیاست میں نہایت متحرک تھے، یہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو 1985 سے جانتا ہوں، وہ اسلامی لاء کالج کے طالب علم تھے اور انہوں نے امتحان دیا. سر یہ تو ہم بھی جانتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری بالکل صحیح ہیں، بس کافی ہے جہاں اتنا کچھ کر رہے ہیں یوں یوں کر کے، جی ہاں بلینکٹ پوزیشن پہ لا کے وہاں یہ بھی کر لیں. لیکن عوام کی نظر میں، وکلا فیکلٹی کی نظر میں، ججز برادری کی نظر میں سب جانتے ہیں. یہ تو جو سنڈیکیٹ کے ممبر نے نہیں بتایا تھا، مجھے اٹھا لیا تھا، میں نے یہ فیصلہ دے رہا تھا ان کے حق میں، وہ خود بتا رہا ہے. میں خیال یہ ساری چیزیں تو میرے اور آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب مجھے اب کم از کم کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب آؤں اس معاملے سے جو صبح صبح شروع ہوا سر، اور صبح شروع ہوا اجمل جامی صاحب نے انکشاف کیا جی. انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر شمع جنیجو سے. شمع جنیجو کا آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا میں سرکاری طور پر وفد کا حصہ ہوں. شمع جنیجو نے کہا میں سرکاری طور پر وفد کا حصہ ہوں. خواجہ آصف صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اسحاق ڈار جھوٹ بولتا ہے، وزیر قانون جھوٹ بولتا ہے،
وزارت خارجہ جھوٹ بولتی ہے، ڈیفنس منسٹری جھوٹ بولتی ہے. میں نے کہا میں ڈاکٹر شمع جونیجو، میں سرکاری طور پر وفد کا حصہ ہوں. ان کے مطابق وزیر اعظم انہوں نے اسپیچ رائٹنگ کی اسائنمنٹ کی بھی ہے کہ انہیں وزیر اعظم کی تقریر لکھنی ہے. ڈاکٹر شمع جونیجو کے بقول اپریل 2025 سے وزیر اعظم نے خود انہیں تقریر لکھنے والی ٹیم میں شامل کیا ہے، اور یہ سب کچھ آفیشیل ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا تھا، چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب سنیں شمع جونیجو کیا کہہ رہی ہیں. اب ان کا تعلق اسرائیل سے کیا ہے، اسرائیل کے والے کمنٹس کیا کرتی ہے، نیتن یاہو سے الفت معاملہ کیا ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے سے معاملات کیا ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ سب اپنی جگہ پر. تصویریں جاری ہو گئی خواجہ آصف کے ساتھ. شمع جنید صاحبہ کی صاحبزادی سیلفی لینے شمع جنیجو ساتھ کھڑی ہے. ایک تصویر جاری ہوئی، شمع جنیجو بیچ میں کھڑی ہیں، ایک طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں اور ایک طرف خواجہ آصف صاحب کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دکھ اس بات کا ہے، حیرانگی اس بات کی، سر یہ ہے سسٹم. ان کی اپنی پارٹی کو نہیں کر رہی. وہ شمع جنیجو جس نے اپنی زندگی کا تمام معاملات رسک پہ لگا دیے اپنی زبانوں کے حوالے سے کیوں کر کے کہ عمران خان کو ریلیونٹ کرے، ان کے کردار، ان کی بیوی سے متعلق، بیگم سے متعلق کیا کیا فوش لینگویج استعمال. لیکن یہ وقت کا تماچا ہے سر. میں کیا بولوں. فورن منسٹری کیا کہتی ہے، دا منسٹری آف فورن افیئرز ہیز نوٹڈ کوائریز ریگارڈنگ دا سیٹنگ آف سرٹن انڈیویجول بیہائنڈ دا ڈیفense منسٹر ایٹ ریسنٹ میٹنگ ایٹ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. انہوں نے کہا جو وزیر دفاع کے سامنے پیچھے جو بیٹھی تھی اس خاتون کے واسطے نوٹس لیا ہے. انہوں نے کہا ٹو کلیریفائی دیٹ دا انڈیویجول ان کوشچن واز ناٹ لسٹڈ ان دا آفیشیل لیٹر اور کریڈنس فار دا پاکستان ڈیلیگیشن ایٹ 18th اونگا یعنی یونائٹڈ نیشن سیشن signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. As such, her sitting behind the Defense Minister did not have the approval of the Deputy Prime Minister. انہوں نے کہا ساگدار نے اپروو ہی نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گئی خاتون. تبھی لوگ پوچھ رہے ہیں نا سر، سینئر قانوندان پوچھ رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں جی، کیسے ایک بندی ایسے بیٹھ گئی ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اسرائیلی لابی کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہو، کیسے اس کو یہ ٹاسک ملا کہ پرائم منسٹر کی تذکیریں لکھ سکے، کیسے اس خاتون کو یہ ٹاسک ملا کہ پرائم منسٹر کے خفیہ ڈاکومنٹس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکے، فائلوں اپنے پاس رکھے. کس نے کہا یہ؟ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے سوال پوچھا خواجہ آصف صاحب، آپ کا صرف یہ کہنا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور آپ فلسطین سے متعلق بہت نرم دل رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے، کویشچنیبل ہے، آپ کو اس کا کویشچن دینا ہوگا، اس کویشچن کا جواب آپ کو دینا ہوگا، اس کے علاوہ بات تو بیٹھ رہی ہی نہیں ہے. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات تو یہ بیٹھ رہی نہیں ہے. اور سنیں جی، اور سنیں. اچھا جی، یہاں یہ ہوا جی، ادھر جی پھر تصاویر جاری ہوئی جی خواجہ آصف صاحب کی ان کے ساتھ. اچھا یہ ہوا. دو چیزیں اور دیکھیں سر اس کے ساتھ. پھر سر اسد کیسر صاحب جی ہاں پاکستان طریقے سے انہوں نے باقاعدہ جواب مانگا اور بہت میرٹ پہ جواب مانگا ہے. انہوں نے کہا بوتھ دا ڈیفense منسٹر اور فورن آفیسز آر لائنگ، جھوٹ بول رہے ہیں کہ شمع جونیجو کی یونائٹڈ سیشن میں جو پریزنس تھی. انہوں نے کہا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر سے ہمیں ایکسپلینیشن دیں. Who allowed her to travel in official PAF Pakistan Air Force One plane from London to New York? کیسے اس کو اجازت مل گئی وزیر اعظم کے جہاز کے اندر بیٹھ کے جانے کی؟ With whose authority she was given access to official files in London? اس کو کس نے اتھارٹی دی کہ آفیشیل فائلز لنڈن کے اندر یہ کیری کر سکے؟ انہوں نے خود بتایا نا شمع صاحبہ نے. Who allowed her to occupy the official Pakistani government seat behind the Khwaja Asif? Who prepared the passes that enabled her to regularly enter and attend session of United Nations? These questions are extremely important because both Khwaja Asif and Sagdar are claiming that they are unaware who provided her to access. Sagdar are claiming that they are unaware to provide her the access to the question raised above. Most important, she has been meeting Israel diplomats and is known for her support to recognize Israel. This is an extremely grave situation that the Prime Minister himself must explain. کچھ تو ان کی گرفتاری تک کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ہیں برٹش نیشنل. یہ نازک صورتحال ہے سر اس وقت پاکستان. ہاں ہماری توجہ ہے خواجہ 2022 کا جنرل باجوہ صاحب کے خلاف متنازع ٹویٹ کیا تھا نا، جب ان کی بی بی کے ساتھ ان کی ویڈیو آئی تھی، جاری کی گئی تھی. چیف جسٹس ہاؤس کوئٹہ میں جو ان کو اس وقت کے چیئرمین سینٹ جی ہاں صادق سنجرانی صاحب نے ان کو کمرہ لے کے دیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا بقول ان کے کہ مجھے ننگا بھی کیا گیا، تشدد بھی کیا گیا.
تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اس وقت کی آرمی چیف کر رہے ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر ڈالا. 3 سال بعد سیشن عدالت نے اعظم سواتی کی بریت کی درخواست خارج کرتے فرد جرم عائد کر دیے سر اعظم سواتی صاحب کے لیے حوالے سے. انہیں صحت جرم سے انکار کیا. میں کہہ رہا ہوں انرجی یہاں ویسٹ ہو رہی ہے. پھر دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. یہ آج کا جلسہ ہی بتا دے گا. پھر یہ آج کا جلسہ ہی بتا دے گا. فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی